فصل ہفتم، اذکار کے بیان میں۔ بے شک اللہ نے ذاکرین کو ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، سورۃ البقرہ آیت 198۔ اور اس اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے، یعنی تمہارے ذکر کے مراتب کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ۔ میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے ارشادات میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پس ہر مقام کے لیے ایک خاص مرتبہ ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ۔ سب سے پہلے اللہ نے ذاکرین کی ذکر زبان کی طرف، پھر ذکر نفس کی طرف، پھر ذکر قلب کی طرف، پھر ذکر روح کی طرف، پھر ذکر سر کی طرف، پھر ذکر خفی کی طرف، اور سب سے آخر میں ذکر اخف الخفی کی طرف ہدایت فرمائی ہے۔ ذکر زبان وہ ہے جس میں قلب وہ ذکر کرتا ہے جس ذکر اللہ کو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ ذکر نفس وہ ہے جو حروف اور آواز کے ساتھ نہ سنا جائے بلکہ پردہ میں حس و حرکت سے سنا جائے۔ ذکر قلب وہ ہے جس میں قلب اپنے ضمیر یعنی باطن میں اللہ تعالیٰ کا جلال و جمال ملاحظہ کرتا ہے۔ ذکر روح کا حاصل اللہ تعالیٰ کی صفات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے۔ ذکر سر وہ مراقبہ ہے جس میں اسرار الہیہ منکشف ہوتے ہیں۔ ذکر خفی وہ ہے جس میں عظیم قدرت والے رب کے پاس صدق کی مجلس میں ذات عادیت کے جمال کے انوار کا دیدار ہے۔ ذکر اخف الخفا وہ ہے جس میں حق الیقین کی حقیقت کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ اس پر حق تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مطلع نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورہ طٰہٰ آیت 7۔ بے شک اللہ جانتا ہے ہر راز کو بلکہ اس سے بھی مخفی۔ یہ ذکر اخف الاخفا تمام علوم اور اس کی انتہا اور تمام مقاصد کے حصول تک پہنچانے والا ہے۔ جان لو اگر تم آخری روح یعنی روح قدسی تک ترقی کر لو جو کہ تمام ارواح سے زیادہ لطیف ہے، تو وہی طفل معنی ہے جو نہایت لطیف ہے اور مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یعنی اکابرین نے فرمایا ہے، یہ روح یعنی روح قدسی ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ خواص کے لیے ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ مومن آیت 15۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح القاء فرما دیتا ہے۔ یہ روح عالم حقیقت یعنی عالم لاہوت میں ہر وقت قدرت اور مشاہدہ الہی میں مشغول رہتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الدنیا حرام علی اہل الآخرۃ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا وہما حرامان علی اہل اللہ۔ دنیا اہل آخرت پر حرام ہے اور آخرت اہل دنیا پر حرام ہے، اور یہ دونوں اہل اللہ یعنی طالبان مولا پر حرام ہیں۔ وہ روح قدسی طفل معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصال کا طریقہ یہ ہے کہ دن رات احکام شریعت پر عمل کر کے صراط مستقیم پر جسم کی حفاظت کی جائے اور دائمی طور پر پوشیدہ اور اعلانیہ ذکر اللہ میں مشغول رہا جائے، کیونکہ یہ طالبوں پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، سورۃ النساء آیت 103۔ پس اللہ کا ذکر کرو کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران آیت 191۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔